بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رات کو ایسی کون سی اہم بات ہو گئی ہے بھائی؟ بہت ہی اہم بات ہے، اسی لیے سوتے سے اٹھوا لیا ہے آپ کو۔ جتنی جلدی ہو سکے آپ اپنے لوگوں کو لے کر اس مکان سے نکل جائیں، صرف 20 منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس۔ 2:30 پر دمن کے آدمی ریڈ کر رہے ہیں وہاں۔ اس نے آواز دبا کر کہا، کیا مطلب؟ دمن کے آدمی یہاں کہاں سے آ گئے اور تم کہاں سے بول رہی ہو؟ میں نے حیران ہو کر کہا، آج ہی رات کو 10 بجے ہم لاہور پہنچے ہیں۔ آئزک اور ولسن کے بارے میں ساری اطلاعات دمن کو پہنچ چکی ہیں۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا ہے اور یہ قسم کھا کر آیا ہے کہ اب آپ کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرے گا اور اس وقت تک بستر پر نہیں لیٹے گا جب تک آپ کا قصہ ختم نہ کر دے۔ اس نے لاہور پہنچتے ہی اپنا کام شروع کر دیا ہے اور تمام تیاریوں کے بعد وہ 2:30 پر آپ کے مکان پر حملے کا پروگرام بنا کر 2 آدمی آپ کے مکان کی نگرانی پر لگا دیے ہیں، تاکہ اگر آپ کہیں جائیں یا وہاں کوئی نقل و حرکت نظر آئے تو فوراً اسے خبر ہو جائے۔ اور تم ایسی صورت میں جبکہ باہر 2 نگراں موجود ہیں مجھے کوٹھی چھوڑ دینے کا مشورہ دے رہی ہو؟ کیا ہمارے باہر نکلتے ہی وہ لوگ دمن کو اس کی خبر نہیں کر دیں گے اور ہم لوگ جہاں بھی جائیں گے اسے اس کی اطلاع نہیں ہو جائے گی؟ میں نے اس سے کہا، اب میں آپ کو اتنا بھی نادان نہیں سمجھتی کہ ساری بات معلوم ہو جانے کے بعد آپ ان دونوں کو اپنے ساتھ لگا کر لیے پھریں گے، مگر اب تو میرے پاس وقت بھی نہیں رہا ہے، اتنی جلدی ہم کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ تم نے اطلاع دینے میں بہت دیر کر دی عالیہ۔ میرا خیال ہے آپ کوٹھی چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے شاید، ورنہ وقت اتنا تو ہے کہ آپ لوگ کسی ہوٹل میں جگہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، یہ تم بالکل ٹھیک سمجھی ہو بی بی، یہ تو بہت اچھا ہوا کہ وہ ابلیس زادہ خود ہی یہاں آ گیا ہے۔ اس نے مجھے بڑی خواری سے بچا لیا ہے لاہور آ کر۔ اگر وہ نہ آتا ہم لوگ 1-2 دن میں اس کی تلاش میں نکلنے والے ہی تھے۔ بہرحال تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے بروقت اطلاع دے کر مجھے ہوشیار کر دیا۔ کیا اس حملے کی قیادت وہ خود کرے گا؟ میرا مطلب ہے اپنے گرگوں کے ساتھ وہ بھی آئے گا نہ میری کوٹھی پر شاب خون مارنے کے لیے؟ اور تم بھی ساتھ ہوگی اس کے؟ ہاں وہ خود آئیں گے لیکن مجھے شاید ساتھ لے کر نہیں آئیں گے، عالیہ نے جواب دیا۔ پھر تو مزہ ہی کچھ نہیں آئے گا عالیہ بیگم، تم ضرور آنا اس کے ساتھ، نہیں تو تمہیں اس کے انجام کی خبر کس طرح ہو سکے گی؟ میں نے کہا، میری آپ سے ایک درخواست ہے جیلانی، کیا آپ میری بات مانیں گے؟ اس نے بوجھل لہجے میں کہا، ہاں ہاں کہو کیا بات ہے، اگر کوئی ماننے والی بات ہوگی تو ضرور مانوں گا، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، زبان کھولنے سے پہلے یہ دھیان رکھنا کہ کسی غدار وطن، کسی ملت فروش کی جان بخشی کی بات نہ کرنا۔ میں نے اس سے کہا، نہیں جیلانی ایسا نہ کہیں، یہ بھی سوچیں کہ وہ میرا سہاگ بھی ہے۔ بے شک وہ مجسم شیطان ہے لیکن ہے تو میرا شوہر نا، میری خاطر آپ اسے کچھ بھی رعایت نہیں دے سکتے۔ بے شک سخت سے سخت سزا دیں آپ اسے، مگر جان سے نہ ماریں، یہی میری التجا ہے۔ وہ بولی۔ اس نے اس انداز سے کہا کہ میرا دل لرز کر رہ گیا۔ ایک لمحے کو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس کی بات مان لوں، اس کی التجا کو نہ ٹھکراؤں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خود بھی کوئی پارسا عورت نہیں تھی، دمن کے ساتھ وہ بھی گلے گلے تک دھنسی ہوئی تھی دلدل میں، لیکن اس کے سینے میں اپنے ملک، اپنی سوہنی دھرتی کی جو محبت تھی، اس نے دمن کی وطن فروشی میں اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں بھی کوئی عابد و زاہد اور نیک نام شخص نہیں تھا، میرا نامہ اعمال بھی پوری طرح سیاہ تھا، ان گنت قتل اور ڈاکے میرے نام کے آگے درج تھے۔ ایک وقت تھا جب میں دشمنوں کی فصل اگاتا چلتا تھا، تباہیاں اور بربادیاں میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلا کرتی تھی۔ ایک طرف دشمنوں کی فوج ظفر موج تھی جو جگہ جگہ میری گات لگائے بیٹھی تھی، اور دوسری جانب ملکی قانون تھا جو آہنی زیور پہنانے کے لیے میرے پیچھے پیچھے تھا۔ لیکن جب بات میرے ملک، میرے وطن، میرے سوہنے دیش کی آئی تو میں سب کچھ بھول کر مادر وطن کی خدمت کے لیے، اس کی بقا، اس کی سلامتی کی جدوجہد کے لیے میدان میں نکل آیا۔ بالکل یہی کچھ عالیہ نے بھی کیا تھا۔ اس اعتبار سے میں اور وہ ایک ہی کشتی کے سوار تھے، ایک ہی راہ کے مسافر تھے، لیکن
اب وہ اپنے سہاگ کی سلامتی طلب کر رہی تھی، اس ننگے وطن کی زندگی مانگ رہی تھی جس نے پہلے مجھ جیسے نہ جانے کتنوں کو دھوکے فریب سے ایک ایک گردے سے محروم کیا، پھر میری قوم کے نئے اور گرم خون میں منشیات کا زہر بھر کے اس کی ساری توانائی، ساری حرارت ختم کر دی، اور اب اس ملک، اس قوم کی سلامتی کا بھی مول کر رہا تھا۔ میں ایسے ذلیل ملک دشمن کو زندہ رہنے کا حق کس طرح دے دیتا؟ کیسی عجیب، کیسی انہونی بات کر رہی تھی وہ، تھی نہ آخر ایک مشرقی عورت؟ وفا اور شوہر پرستی اس کے خمیر میں شامل تھی، آخر تو اس کی تعمیر میں یہی مٹی استعمال کی گئی تھی۔ میں اس کی اس بات کو منظور نہیں کر سکتا تھا، لیکن صاف طور پر انکار کر کے اس کا دل توڑنے کے گناہ کا ارتکاب بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا اس نے مجھے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا جواب۔ کافی دیر میرے جواب کا انتظار کرنے کے بعد وہ بولی، میں جانتی ہوں جیلانی، میں نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا ہے، مجھے تسلیم ہے وہ شخص جس کی جان بخشی میں کرانا چاہتی ہوں ایسا ہے نہیں کہ اسے زندہ رہنے کا موقع دے دیا جائے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے اگر آپ نے اسے معاف کر بھی دیا تب بھی وہ اسے آپ کا احسان ہرگز تسلیم نہیں کرے گا، وہ آپ کی عنایات اور مہربانی کو بھی اپنا ہی کوئی کارنامہ قرار دے کر اکڑتا پھرے گا۔ لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود میں آپ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوں جیلانی، آپ میرا دل رکھنے کو ہی ایسا کہہ دیں۔ میں نے فوراً اس کی بات کاٹ کر کہا، نہیں ایسی باتیں نہیں کرو عالیہ، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں اگر اس نے خود ہی اپنی موت کا سامان نہ کر دیا تو میں کوشش کروں گا کہ تمہارا سہاگ اجڑنے نہ پائے۔ بس اب تو تم مطمئن ہو گئی ہو نا؟ اوہ شکریہ، بہت بہت شکریہ جیلانی، آپ نے میری بات مان کر مجھے خرید لیا ہے، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ بولی، کیا وہ لوگ میری طرف روانہ ہو چکے ہیں؟ میں نے اس سے دریافت کیا۔ بس چند منٹ میں روانہ ہونے والے ہیں، گاڑیاں تیار ہو چکی ہیں، دومن اپنے کمرے میں تیار ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے مجھے آپ کو فون کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت مل گیا ہے۔ اس وقت میری بات مان لیں، فی الحال یہ مکان چھوڑ دیں۔ اس نے ایک بار پھر فکر مندی سے کہا، ٹھیک ہے تم کہتی ہو تو میں ایسا ہی کروں گا، لیکن اگر ہو سکے تو تم اسی وقت دومن کو ادھر آنے سے روک دو، کسی طرح اس کے آدمی بے شک آئیں، ان سے ہم بآسانی نمٹ لیں گے، بس دومن کو نہ آنے دو۔ وہ لوگ جو یہاں شاب خون مارنے آئیں گے ان کی تعداد کتنی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ دومن کے علاوہ 20 آدمی ہیں، بے حد جنگجو قسم کے دومن انہیں اپنے ساتھ ہی لے کر آئے ہیں، یہاں کے گنڈے نہیں ہیں، وہ اس نے بتایا۔ میں دومن کو روکنے کی کوشش تو دیر سے کر رہی ہوں لیکن وہ میری بات مان ہی نہیں رہے ہیں، کسی طرح بہرحال پھر کوشش کرتی ہوں، اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں نے تیزی کے ساتھ ایک ایک کو اٹھا کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ روشنی میں نے بالکل نہیں کرنے دی تھی کسی کو، تاکہ باہر موجود نگرانی کرنے والوں کو اندر کسی بھی قسم کی نقل و حرکت کا احساس نہ ہو سکے۔ ہم سب اسٹین گنیں، رائفلیں اور پستولیں لے کر کوٹھی کے لان میں مختلف جھاڑیوں کے پیچھے جا چھپے تھے، اور طے یہ ہوا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے تیز آواز والے ہتھیاروں کے استعمال سے اعتراض کیا جائے گا، دشمن کو اتنا موقع دیا جائے گا کہ وہ پستول کے نشانے کی زد میں آ جائے، اس کے بعد اس کو سائلنسر لگے پستول سے نشانہ بنایا جائے گا۔ اسٹین گن یا رائفل انتہائی ناگزیر حالت میں ہی استعمال کی جائے گی۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ عالیہ کی کوششیں برابر ہو جائیں، وہ دومن کو روکنے میں کامیاب ہو جائے۔ دومن کے ساتھ نہ آنے کی صورت میں تو میں 20 کیا 120 افراد سے بھی تنہا نمٹ سکتا تھا۔ میری وہ طلسمی انگوٹھی مجھے مل چکی تھی، اس کی موجودگی میں کوئی دشمن گولی مجھ تک نہیں پہنچ سکتی تھی، جبکہ میری اسٹین گن لمحوں میں ان سب کو چاٹ جاتی۔ البتہ دومن کی موجودگی میں یہ مشکل آ پڑتی کہ ان کی طرح ہم میں سے بھی کوئی ان پر گولی چلانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ چاہتا میں یہ تھا کہ آج دومن کے ان سارے آدمیوں کا بالکل صفایا کرنے کے بعد کل میں دومن کی کمین گاہ میں جا گھسوں تو وہاں زیادہ لوگ میرا راستہ روکنے کے لیے موجود نہ ہوں۔ میں ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے بیٹھا انہی خیالوں میں گم تھا کہ میرے کانوں نے کوٹھی کے باہر کسی کار کے رکنے کی آواز سنی۔ میں نے
فوراً چکنا ہو کر کان ادھر لگا دیے۔ رات کے اس سمے ہر سو سناٹا طاری تھا اور اس سناٹے میں ہلکی سی آواز اچھی خاصی تیز سنائی دیتی تھی۔ چند ہی لمحے کے بعد ایک اور کار کے رکنے کی آواز سنائی دی، پھر کچھ فاصلے پر کسی گاڑی کے بریک چرچرائے۔ میں ان آوازوں کو سننے کے بعد اپنا چوپشا دائیں ہاتھ میں سنبھال کر اپنی جگہ سے نکل کر بے آواز پنجوں کے بل دوڑتا ہوا کوٹھی کے گیٹ کی طرف بڑھا۔ اچانک ہی مجھے خیال آیا تھا کہ گیٹ کے قریب کوٹھری میں ڈرائیور نظام الدین سو رہا تھا۔ اگر آہٹ سن کر وہ صورتحال جاننے کے لیے باہر نکل آیا تو خواہ مخواہ بے موت مارا جائے گا۔ وہ سیدھا سادہ معصوم اور بے ضرر شخص جس میں اطاعت گزاری اور وفا شعاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، وہ تو کسی کو گالی تک نہیں دے سکتا تھا۔ وہ غریب ان مسلح اشخاص کے مقابلے میں اپنا دفاع کیوں کر سکتا تھا؟ میں ابھی گیٹ کے قریب ہی پہنچا تھا کہ میں نے باہر کاروں کے دروازے بند ہونے کی آوازیں سنی۔ میں نے تیزی سے گیٹ کی بغلی کھڑکی کھول کر باہر جھانکا۔ کوٹھی کے گیٹ کے بالکل سامنے سیاہ رنگ کی دو لمبی لمبی کاریں ایک دوسرے کے آگے پیچھے کھڑی تھیں اور کئی قادور قسم کے خاصے گرانڈیل اشخاص ہاتھوں میں ریوالور تھامے کوٹھی کے گیٹ کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ ان کے شانوں سے سٹین گنیں لٹک رہی تھیں اور کمر سے کارتوسوں کی پیٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ سروں پر بڑے بڑے پگڑ تھے جن کے کچھ حصے کو ڈاٹے کی طرح اپنے چہروں پر لپیٹ رکھا تھا اور وہ سارے کے سارے سیاہ شلوار اور قمیضیں پہنے ہوئے تھے۔ میں نے کھڑکی کھول کر جیسے ہی انہیں دیکھا اپنا پستول سیدھا کر کے ان سب سے آگے آنے والے پر گولی داغ دی۔ کھٹ کی ہلکی سی آواز کے ساتھ وہ شخص ٹھٹک کر ایک دم رکا اور پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا پیٹ دبا کر دوہرا ہوتا ہوا زمین پر آ رہا۔ گولی اس کے پیٹ میں لگی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے حلق سے کراہ تک خارج نہیں ہوئی تھی۔ اسے گرتے دیکھ کر اس کے پیچھے آنے والے ٹھٹک کر اپنی جگہ رک گئے، اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کا صحیح اندازہ کر سکتے۔ میں نے تیزی سے ان میں سے دو کو اور نیچے گرا دیا۔ تین آدمیوں کو گرنے کے بعد یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ یوں کھلی جگہ میں کھڑے رہنا ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ جس دشمن کو غافل سمجھ کر بے دھڑک یہاں تک چلے آئے ہیں، وہ حقیقتاً غافل نہیں ہے اور ان کے استقبال کے لیے بالکل تیار ہے۔ لہٰذا باقی لوگ تیزی سے اپنی گاڑیوں کی طرف پلٹ پڑے۔ عین اسی لمحے میں نے ان میں سے ایک اور شخص کو لڑکھڑا کر نیچے گرتے اور ایک شخص کو یوں اچھل کر لنگڑاتے ہوئے بھاگتے دیکھا جیسے اس کا ٹانگ زخمی ہو گئی ہو۔ ان دونوں پر میں نے گولی نہیں چلائی تھی، چنانچہ مجھے حیرت ہوئی کہ انہیں کس نے اور کہاں سے نشانہ بنایا تھا، لیکن وہ وقت ایسا نہیں تھا۔ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا، میرے لیے یہی کافی تھا کہ دشمن کے 4 آدمی گولیاں کھا کر زمین پر گر گئے تھے اور ایک زخمی ہو چکا تھا۔ اس زخمی کے علاوہ 5 افراد اور تھے جو دونوں کاروں کے پیچھے پناہ لینے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ چونکہ ان لوگوں پر ہمارے پستول کارگر رہے تھے، لہذا مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ان کے ساتھ دمن نہیں ہے۔ اگر وہ اس طرف ہوتا تو یہ پستول کبھی گولیاں اگلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں انہیں بھاگنے کا موقع بالکل نہیں دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی میں نے کاروں کے پیچھے انہیں چھپتے ہوئے دیکھا، دونوں کاروں کے ایک ایک وہیل کا نشانہ لے کر انہیں پھاڑ ڈالا اور گیٹ کی بغلی کھڑکی پوری کھول کر باہر قدم دھر دیا۔ لیکن میرے پاؤں باہر نکالتے ہی آسیہ نے میرا بازو تھام کر مجھے پیچھے کھینچنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیا کرتے ہو بھائی جان؟ اس طرح باہر نکل کر جان؟ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پیار سے مسکراتے ہوئے بولا، تو فکر نہ کر، مجھے کچھ نہیں ہوتا، مگر تو باہر نہ نکلنا۔ کیوں؟ آپ کو کیوں نہیں ہوگا کچھ؟ کیا آپ نے انہیں منع کر دیا ہے کہ وہ آپ پر گولی نہ چلائیں اور انہوں نے مان لی ہے آپ کی بات؟ اوے بہن، میری تو بھول رہی ہے، شاید میرے ہاتھ میں وہ طلسمی انگوٹھی موجود ہے جس کی موجودگی میں آتشی اسلحہ بیکار ہو جاتا ہے۔ آئی سمجھ، میرے اوپر ان کے ہتھیار گولیاں نہیں اگل سکیں گے۔ اور ہاں، یہ میرا پستول رکھ لے تو اپنے پاس، اس میں صرف ایک ہی گولی باقی بچی ہے، اسے دوبارہ لوڈ کر لینا، مجھے اپنا پستول دے دے۔ اس میں تو گولیاں پوری ہیں نا؟ میں نے اپنا پستول اس کی طرف بڑھا کر کہا۔ اس نے میرا پستول لے کر اپنا مجھے دیتے ہوئے کہا، آپ ٹھہرے، میں اسے بھی لوڈ کر کے دیتی ہوں، آپ کو ایک پستول کافی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں ان لوگوں کو سنبھالے ہوئے ہوں، جب تک تو یہ پستول لوڈ کر کے مجھے دے دے اور شرافت علی اور انور کمال کو کہہ دے کہ گاڑی تیار رکھیں، یہ لوگ جان بچا کر بھاگیں گے تو ہم ان کا پیچھا کرتے ہوئے دمن تک جا پہنچیں
پہنچیں گے۔ میں چاہتا ہوں آج کی رات ہی فیصلہ کن ثابت ہو جائے، اسے سنبھل کر پاؤں جمانے کی مہلت بالکل نہیں دینا چاہتا ہوں، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اسی دوران اس نے ریوالور میں دوبارہ گولیاں ڈال دیں اور اسے میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے بھائی جان، میں ان دونوں کو آپ کا پیغام دے دیتی ہوں، لیکن آپ نے ان کی دونوں گاڑیوں کے ٹائر تو پھاڑ ڈالے ہیں، وہ لوگ دومن کے پاس واپس جائیں گے، کس طرح آپ نے انہیں بھاگنے کے قابل تو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ ارے نہیں، میں نے صرف ان 2 گاڑیوں کو نکارہ کیا ہے جو ہماری کوٹھی کے گیٹ پر کھڑی ہیں، دوسری 2 گاڑیاں جو یہاں سے کچھ دور کھڑی کی ہیں، انہوں نے وہ ان کے بھاگنے کے لیے بالکل محفوظ ہیں۔ میں نے پستول آسیہ کے ہاتھ سے لے کر باہر نکلتے ہوئے کہا۔ عین اسی لمحے میں نے اسٹین گن چلنے کی آواز سنی، اس کے ساتھ ہی کوٹھی کے لان میں کھڑے نیم کے گھنے درخت کی شاخوں میں سے کسی کی کراس سنائی دی۔ دوسرے ہی لمحے ادھر سے بھی جواب میں اسٹین گن کا برسٹ مارا گیا تھا۔ گولیاں اس تواتر کے ساتھ برسائی گئی تھیں کہ دور کھڑی ہوئی دشمن کی گاڑیوں کی جانب سے جہاں سے کوٹھی کی طرف اسٹین گن سے فائر کیا گیا تھا، بیک وقت کئی چیخیں ابھر کر رات کے سناٹے میں دور تک پھیلتی چلی گئیں۔ شاید شرافت علی یا انور کمال میں سے کسی نے نیم کے اس درخت کو مورچہ بنایا تھا اور میری چلائی ہوئی گولیوں سے گرنے والے 2 حملہ آوروں کے بعد جو ایک اور شخص گولی کھا کر گرا تھا اور ٹانگ میں گولی لگنے سے لنگڑاتا ہوا بھاگ کر گاڑی کے پیچھے چھپا تھا، وہ اسی کی چلائی ہوئی گولیوں کا نتیجہ تھا۔ دور کھڑی ہوئی گاڑی میں موجود لوگوں نے اس کی پوزیشن کا اندازہ لگا کر جواباً اس طرف فائر کیا تھا۔ اس کے کراہنے کی آواز سے مجھے یہ تو پتہ چل ہی گیا تھا کہ گولی نے اسے زخمی ضرور کر دیا، وہ زخم کتنا گہرا اور مؤثر تھا یہ میں نہیں جانتا تھا، لیکن جس طرح اس نے فوراً جوابی کارروائی کی، اس کے بعد مجھے ایک گو نہ گو اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ زیادہ زخمی نہیں تھا۔ میری ساری احتیاط دھری رہ گئی تھی۔ میں نے فائرنگ کی آوازوں کو دبانے کے لیے سائلنسر لگے ہوئے پستول استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ میں فائرنگ کی آوازوں سے علاقے کا سکون غارت کر کے عام لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنا اور پولیس کو ادھر متوجہ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ان لوگوں نے اسٹین گنوں سے فائرنگ کر کے پورے علاقے کو چکنا کر دیا تھا، لہٰذا میں اب انہیں زیادہ دیر یہاں ہنگامہ آرائی کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ پولیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس قصے کو ختم کر دینا چاہتا تھا، لہٰذا میں پستول سنبھال کر تقریباً دوڑتا ہوا ان کے سروں پر جا پہنچا۔ زخمی کے علاوہ وہاں 4 افراد تھے اور انہوں نے بھی اپنے ہاتھوں میں اسٹین گنیں سنبھال رکھی تھی اور کاروں کے عقب میں پوزیشنیں لیے فائرنگ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے۔ مجھے یوں بے دھڑک اپنے سامنے دیکھ کر ان چاروں نے مشینی انداز میں اپنی اپنی اسٹین گنوں کا رخ میری طرف کر کے بیک وقت مجھے نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن انہیں اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہو سکی۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ ان کے یہ آگ اگلنے والے ہتھیار جن پر انہیں بڑا ناز تھا میرے سامنے اپنی کارکردگی دکھانے سے معذور ہیں۔ ان کے آقا دمن نے انہیں میری طرف بھیجتے ہوئے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کی نصف بہتر عالیہ نے مجھے بھی انگوٹھی دے رکھی ہے جس کے بل پر وہ بے دھڑک اپنے دشمنوں کے ہجوم میں گھسا چلا جاتا ہے۔ ریوالوروں، رائفلوں اور خوفناک ترین آتشی اسلحہ کی پرواہ کیے بغیر ہر جگہ بے خوف ہو کر چلا جاتا ہے۔ وہ اپنی اپنی رائفلوں سے الجھتے رہے اور میں نے انہیں کوئی موقع دیے بغیر تیزی سے ان میں سے ایک کے سینے میں اپنے ریوالور کی گولی اتار دی، مگر اس سے پہلے کہ میں دوسرے شخص کا نشانہ لے کر پستول کی لبلبی دباتا، اس نے بجلی کی سی تیزی سے اسٹین گن پھینک کر مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میں اسے جست کرتے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے دائیں طرف ہٹ گیا تھا، نتیجتاً وہ مجھ پر آنے کے بجائے اوندے منہ نیچے پختہ سڑک پر گرا۔ اس کا ماتھا اور منہ بہت زور سے زمین پر سے ٹکرایا تھا۔ یقیناً ماتھا پھٹ گیا ہوگا اور ممکن ہے ناک اور دانت بھی لہو میں ڈوب گئے ہوں، لیکن میرے پاس یہ سب کچھ دیکھنے اور جاننے کی فرصت بالکل نہیں تھی۔ وہ جیسے ہی نیچے گرا تھا میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کے سر کے پچھلے حصے میں پستول کی گولی اتار دی۔ اسے گولی مار کر میں پلٹا ہی تھا کہ اس کا دوسرا ساتھی مجھ پر آ پڑا۔ میں اس کے لیے تیار نہیں تھا، لہٰذا وہ مجھے رگیدتا ہوا دور تک لے گیا، لیکن جلد ہی میں اپنے قدم
جمانے میں کامیاب ہو گیا۔ قدم جماتے ہی میں نے سنبھل کر پوری قوت سے اس کی رانوں کے درمیان گھٹنا مارا۔ وہ خاصا گرانڈیل اور طاقتور تھا، لیکن میرے گھٹنے کی ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ بلبلا اٹھا اور مجھے چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کو رانوں کے درمیان دبا کر نیچے گر کے ماہی بے آب کی طرح لوٹیں لگا لگا کر تڑپنے لگا۔ وہ جس زور سے آ کر مجھ سے ٹکرایا تھا، اس کے جھٹکے سے میرے ایک ہاتھ سے پستول نکل کر کہیں گر گیا تھا، مگر وہ وقت گرے ہوئے پستول کو ڈھونڈنے کا نہیں تھا، کیونکہ میں نے ابھی ایک حریف سے نجات حاصل کی ہی تھی کہ ایک اور شخص اپنی اسٹین گن کو لاٹھی کی طرح تولتے ہوئے میری طرف لپکا۔ وہ میرے بہت نزدیک آ چکا تھا، اور اگر ایک لمحے اور میں اسے نہیں دیکھتا تو اس نے میری کھوپڑی کے 2 حصے کر دیے تھے۔ میں اسے دیکھتے ہی جھکائی دے کر بائیں طرف نکل گیا۔ اس نے اسٹین گن کو نال کی طرف سے پکڑ کر اس کا بٹ میرے سر پر مارا تھا، جو میرے نشانے سے ہٹ جانے کی وجہ سے اس شخص کے سر پر پڑا جو عین اسی لمحے پیچھے سے مجھ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کے سر پر کتنی شدید چوٹ آئی تھی یہ اس کے سر پر بندے بھاری پگڑ کی وجہ سے معلوم نہیں ہو سکا مجھے، لیکن چوٹ کھانے کے بعد میں نے اسے اس طرح نیچے گرتے دیکھا تھا کہ پھر اس میں دوبارہ اٹھنے کی سکت نہیں رہ گئی تھی۔ وہ ہاتھ پھیلا کر بالکل ساکت پڑا رہ گیا تھا۔ میں فوراً ہی اس کی طرف متوجہ ہو گیا جس نے میرا سر پاش پاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ میرے بجائے اپنے ہاتھوں اپنے ہی ایک ساتھی کا عبرت ناک انجام دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔